میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے، آپ کا ٹائٹل ہے، اور آپ واقعی شہنشاہ ہیں شاعری کے۔ شاعروں میں آپ کا بڑا مقام ہے، بہت ہی بڑے شاعر، بہت ہی کمال کے لکھنے والے، اور آپ کے ایک ایک شعر میں ایک ایسی جان ہے کہ سننے اور پڑھنے والا کبھی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ خیال کیسے انہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور بلا شبہ یہ اس خانوادے پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یعنی خاندان اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک بات کر رہا ہوں میں۔ آپ کا خاندان، آپ کے بچے، آپ کے بھائی، آپ کے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا، اور خاص طور پر ان ہستیوں میں ایک مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ آپ نے بھی دینی کام کیا، بڑا کام کیا۔ آپ خود بہت بڑے عالم تھے اور بہت زبردست شاعر اور صوفی تھے۔ آپ نے نثر میں بھی بڑا کام کیا ہے، کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شاعری یہ آپ کی پہچان بن گئی۔ آپ کی نعتیہ شاعری جس کتاب میں ہے، جس دیوان میں ہے، اس کا نام ہے ذوق نعت۔ اور واقعی یہ ذوق نعت اسم بمسمہ ہے کہ جیسا نام ہے ویسا ہی اس کتاب کا کام ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے اسے پبلش بھی کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ تقریباً 100 سے زائد اس میں کلام ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک کلام ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر تو بہت چند ہیں، لیکن بڑے بڑے شعراء کے کئی ہزار کلاموں سے بڑھ کر یہ کلام میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنی وقت رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ جب سنتے ہیں تو عشق رسول میں کبھی آنسو بہتے ہیں، کبھی وجد کا دل کرتا ہے، کبھی جھومنے کا دل کرتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اشعار ہیں۔ اور مدنی چینل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح سے اپنے بزرگوں سے ہمیں جوڑ کر رکھے، ان کی سیرت، ان کے بایوگرافیز، ان کے کارنامے، ان کے معاملات ہمیں بتائے جائیں، کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، وہ اہل بیت پاک ہوں، وہ اولیاء اللہ ہوں، وہ صالحین ہوں، علماء ہوں، شہداء ہوں۔ مدنی چینل پر آپ دیکھیں گے کہ مختلف اوقات میں مختلف اللہ والوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اللہ رسول کی باتوں کے ساتھ ساتھ، اور یقیناً ان حضرات کی حیات اور ان کے کارنامے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اور آپ کے مبارک دیوان سے، آپ کے قلم سے جو پیغام اہل سنت کو، مسلمانوں کو مل رہا ہے، عشق رسول کا، فکر آخرت کا، قبر و آخرت کی تیاری کا، غفلت سے نکلنے کا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سچی محبت کا، دین اسلام کی خاطر مر مٹنے کا، وہ سارا پیغام ہمیں ان اشعار کے ذریعے آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے یہ پروگرام ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج جو کلام ہم سنیں گے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ بڑا ہی منفرد، یونیک اور بہت ہی اسپیشل کلام ہے۔ خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ اچھے خاصے شعر و شاعری سے شغف رکھنے والے بھی اس کلام سے شاید اب تک نادیدہ ہوں، اور انہوں نے یہ نہ سنا ہو یا نہ پڑھا ہو۔ نعت خواں بھی اس کلام کو نہیں پڑھتے، میں نے تو کبھی زندگی میں کسی نعت خواں کو یہ کلام پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ تو یہ کلام انشاءاللہ آج آپ کو ہم سنائیں گے بھی، اور یہ کلام سمجھائیں گے بھی، اور ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اسکرین پر مشکل الفاظ کے میننگز بھی دکھائے جائیں، شعر جو پڑھا جا رہا ہے وہ ویزیبل کیا جائے، دکھایا جائے، تاکہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ کر اور واضح طور پر سمجھ سکیں کہ کیا لکھا ہے شاعر نے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی خوبصورت بناؤ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا کلام ہے اس کا مطلع ہے
کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے۔ اس کلام کے 17 اشعار ہیں، ہم انشاءاللہ انہیں 2 پروگرامز میں سنیں گے اور ان کی تشریح کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے پہلے حسب معمول آپ کو کچھ اشعار طرز میں سنائیں، آپ بھی سنیے، جھوم جھوم کے پڑھیے، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی تشریح بھی بیان کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، 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 ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے۔ مصطفیٰ تو پر سرے امداد ہے، مصطفیٰ تو پر سرے امداد ہے، عفو تو کہہ کیا تیرا ارشاد ہے، عفو تو کہہ کیا تیرا ارشاد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے۔ بن پڑی ہے نفس کافر کیش کی، بن پڑی ہے نفس کافر کیش کی، بن پڑی ہے نفس کافر کیش کی، کھیل بگڑا لو خبر فریاد ہے، کھیل بگڑا لو خبر فریاد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے۔ اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے۔ نفس امارہ کے ہاتھوں اے حضور، نفس امارہ کے ہاتھوں اے حضور، نفس امارہ کے ہاتھوں اے حضور، داد ہے بیداد ہے فریاد ہے، داد ہے بیداد ہے فریاد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، اس کلام کے 5 شعر مطلع سمیت سماعت کی ہے۔ اب ان کی کچھ تشریح سمجھنے کی کوشش کیجئے۔
کیا خدا داد، یہ جو لفظ ہے کیا، یہ تعجب کے لیے ہے، کسی چیز کی شان کو بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا شان ہے، ایسے ہی یہ لفظ ہے کیا خدا داد، یعنی کتنی بڑی آپ کی شان ہے، کتنی بہترین آپ کی امداد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے. خدا داد کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی امداد کرنے کی صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی. خدا داد یعنی اللہ پاک کی عطا کردہ، آپ کو دی ہوئی امداد کی جو قوت و طاقت ہے، اس کی کیا بات ہے، اس کی کیا شان ہے یا رسول اللہ کے ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے. آپ ایک نظر فرما دیتے ہیں تو جو ناشاد ہے وہ شاد ہو جاتا ہے. شاد یعنی خوش، ناشاد یعنی ناخوش، غمگین، پریشان. آپ کی نظر پڑتی ہے پریشانی دور ہو جاتی، غم دور ہو جاتے ہیں، اور ناشاد شاد ہو جاتا ہے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں نا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ وہ زبردست نظر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کہ جو پڑ جاتی ہے تو ناشاد شاد ہو جاتے ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں مصطفیٰ تو برسر امداد ہے، مصطفیٰ تو برسر امداد ہے، عفو تو کہہ کیا تیرا ارشاد ہے. یہاں پر بڑا خوبصورت انداز ہے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو مدد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور اپنے غلاموں کی مدد فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کی دستگیری کے لیے محشر میں کھڑے ہو گئے ہیں. مصطفیٰ تو برسر امداد ہے، امداد فرمانے کے لیے تیار ہیں. کہیں دیکھو انہیں سہارا دے رہے ہیں، کہیں دیکھو انہیں پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں، کہیں رب سے دعائیں کر رہے ہیں. مصطفیٰ تو برسر امداد ہے. برسر امداد ہونا یعنی امداد کے لیے تیار ہونا، مدد کے لیے بالکل تیار ہونا، ایکٹیو ہونا. عفو تو کہہ کیا تیرا ارشاد ہے. عفو یعنی معافی. یہاں پر گویا رب تبارک و تعالیٰ کی جو مبارک صفت ہے، عفو یعنی معافی کی صفت، اس سے خطاب کر رہے ہیں، اس سے کلام کر رہے ہیں کہ اے میرے رب کریم کی معافی کی پاکیزہ صفت، تیرا کیا ارشاد ہے، تو کیا کہتی ہے. مصطفیٰ اگر عفو کے لیے تیار ہیں تو تو بھی کرم کر دے اور ان کی شفاعت کو قبول فرما لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اگلے شعر میں فرماتے ہیں بن پڑی ہے نفس سے کافر کیش کی، کھیل بگڑا لو خبر فریاد ہے. کافر کیش یعنی کافر جیسا، اور یہ کیش جو لفظ ہے یہ ہیلپنگ ورڈ ہے فارسی میں. کافر کیش، کافر جیسا، یا یہاں پر کافر سے مراد ناشکرا یا نافرمان ہے، سرکش. اور جو نفس ہے وہ سرکش ہے. تو جو نفس چاہ رہا ہے اور نفس مجھے جو تباہ و برباد کرنا چاہ رہا ہے، اس کی بن پڑی ہے، اس کی بات بن گئی ہے. کیونکہ میرا دشمن ہے نفس، اس کی بن جائے گی تو میری بگڑ جائے گی، میری بن جائے گی تو اس کی بگڑ جائے گی. تو یہ نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں. اب حال یہ ہے یا رسول اللہ کہ میرے نفس کی بن گئی ہے اور میری بگڑ گئی ہے، میری تباہ ہو گئی ہے. نفس کامیاب ہو رہا ہے، نفس جو ہے وہ موٹا تازہ ہو رہا ہے، اس ناشکرے اس کافر کی بن پڑی ہے. اور میرا کیا حال ہے؟ اگلے مصرے میں کہتے ہیں کھیل بگڑا، میرا کھیل بگڑ گیا، میرا معاملہ خراب ہو گیا. لو خبر یا رسول اللہ، خبر لو، فریاد ہے، میری فریاد ہے، میں آپ سے فریاد کر رہا ہوں. فریاد یعنی پکارنا کسی کو مدد کے لیے. تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا بگڑا کھیل آپ بنا دیجئے. یعنی کھیل سے مراد یہاں پر زندگی کا معاملہ ہے، سارے معاملات. یہ کھیل ایک تشبیہ ہے، ایک استعارہ ہے کہ جس طرح کوئی کھلاڑی میدان میں اگر ہارنے لگا ہو تو کیسا مایوس اور پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی زندگی کے کھیل میں ہم ہارنے لگے ہیں. یا رسول اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے. اگلے شعر میں کہتے ہیں اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھول گئے، اس آقا کو بھول گئے، اس پیارے کو بھول گئے. ہائے ہائے، ہائے ہائے یعنی افسوس. اور اتنا زیادہ بھول گئے کہ کبھی یاد نہیں آتے، ہفتوں یاد نہیں آتے. ہمیں ان کی یاد ہی نہیں آتی. ہمیں تو دنیا یاد ہے، دنیا داری یاد ہے، اپنے کام یاد ہے، اپنے مزے یاد ہیں. اس قدر ہم ان کو بھولے ہائے ہائے، ہر گھڑی جن کو ہماری یاد ہے. وہ آقا جن کو ہر گھڑی ہم یاد تھے، جن کو ہر گھڑی ہم یاد ہیں، آج بھی اپنے غلاموں کو امتی امتی کہہ کر قبر انور میں بھی یاد فرماتے ہیں.
اور ہمارے اعمال ملاحظہ فرماتے ہیں، انہیں ہماری یاد ہے اور ہم انہیں بھولے بیٹھے۔ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب لکھتے ہیں نا کہ فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، تم پہ قرباں میری جاں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تو وہ آقا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، جو ہمیں نہیں بھولے ہم انہیں کیوں بھول جائیں۔ آج دنیا میں بھی تو اگر کوئی آپ کو یاد رکھتا ہو، کوئی آپ کے لیے ہر دم کھڑا رہتا ہو، آپ اسے بھول جائیں، اسے یاد نہ رکھیں، تو یہ تو اچھا ریلیشن نہیں کہلاتا، اچھی دوستی نہیں کہلاتی۔ تو وہ آقا کریم علیہ السلام جو رب کے محبوب اور دنیا کے بادشاہ ہو کر، کائنات کے مالک و مختار ہو کر ہم غلاموں کو نہیں بھولتے، اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں اور قیامت میں بھی نہیں بھولیں گے، ان آقا کو ہمیں بھی بھولنا نہیں چاہیے، ان کی سنتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نفس امارہ کے ہاتھوں اے حضور، نفس امارہ کے ہاتھوں اے حضور، داد ہے بے داد ہے فریاد ہے۔ نفس امارہ، نفس کی وہ قسم جو ہمیں گناہوں پر ابھارتی ہے، تو یہ نفس امارہ ہے۔ ایک نفس ہے جو نفس لوامہ ہے، جسے ضمیر کہا جاتا ہے، جو ہمیں گناہ کرنے کے بعد شرمندہ کرتا ہے، یہ اچھا ہے۔ ایک نفس مطمئنہ ہے جو پاکیزہ نفس کو کہا جاتا ہے، جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ تو جو نفس امارہ ہے وہ برا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس نفس امارہ کے ہاتھوں اے حضور، اے میرے آقا، داد ہے بے داد ہے فریاد ہے۔ داد کا ایک معنی تو ہوتا ہے فریاد، اور ایک معنی تکلیف بھی ہوتا ہے، خارش کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کھجلی کے لیے بھی۔ تو داد کا یہاں پر اگر معنی کر لیا جائے تکلیف، تو یہ معنی بنے گا کہ یا رسول اللہ، اس نفس سے امارہ کے ہاتھوں مجھے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، داد ہے۔ بے داد کا معنی ہے ظلم، نا انصافی، تم تکلیف بھی پہنچ رہی ہے، نا انصافی بھی ہو رہی ہے، یہ بڑا نا انصاف نفس ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے، آپ سے میری فریاد ہے کہ مجھے بچا لیجئے۔ داد ہے بے داد ہے فریاد ہے، تکلیف بھی ہے ظلم بھی ہے، اب اس پر فریاد ہے کہ یا رسول اللہ، آپ اگر چاہیں تو میرے نفس کو آپ قابو کر سکتے ہیں، آپ مجھے اتنا اسٹرانگ کر دیجئے، اتنا اچھا کر دیجئے اپنی نظر سے کہ میں نیکیوں والا مسلمان بن جاؤں اور آپ کا سچا غلام بن جاؤں۔ آئیے ناظرین، اب مزید کچھ اشعار طرز میں آپ کو سنائیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی تشریح اور وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے، پھر چلی باتیں مخالف لو خبر، پھر چلی باتیں مخالف لو خبر آقا، پھر چلی باتیں مخالف لو خبر، ناؤ پھر چکرا گئی فریاد ہے، ناؤ پھر چکرا گئی فریاد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، کھیل بگڑا ناؤ ٹوٹی میں چلا، کھیل بگڑا ناؤ ٹوٹی میں چلا، کھیل بگڑا ناؤ ٹوٹی میں چلا، اے میرے والی بچا فریاد ہے، اے میرے والی بچا فریاد ہے، کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، رات اندھیری میں اکیلا یہ گھٹا، رات اندھیری میں اکیلا یہ گھٹا، رات اندھیری میں
گھٹا اے قمر ہو جلوہ گر فریاد ہے اے قمر ہو جلوہ گر فریاد ہے کیا خدا دادا آپ کی امداد ہے عہد جو ان سے کیا روزے الست عہد جو ان سے کیا روزے الست کیوں دلے غافل تجھے کچھ یاد ہے کیوں دلے غافل تجھے کچھ یاد ہے کیا خدا دادا آپ کی امداد ہے ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مزید 4 اشعار سماعت کیے، بڑا پیارا کلام جاری ہے تشریح کے ساتھ۔ کیا خدا داد آپ کی امداد ہے، ایک نظر میں شاد ہر ناشاد ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں آگے، پھر چلی باد مخالف لو خبر، پھر چلی باد مخالف لو خبر، ناؤ پھر چکرا گئی فریاد ہے۔ باد مخالف یعنی سامنے کی سمت سے آنے والی ہوا۔ باد مخالف ایک طرف بندہ جا رہا ہے اور اسی طرف کی ہوا چل رہی ہے تو ہوا آپ کے موافق ہے، یہ باد موافق ہے، آپ کی کشتی بھی ادھر ہی جا رہی ہے، ہوا بھی ادھر جا رہی ہے تو جہاز کو چلنا بھی آسان ہو جاتا۔ لیکن جب سامنے والی سائڈ سے ہوا آ رہی ہو، کشتی یوں جا رہی ہے، ہوا یوں آ رہی ہے تو پھر جانا مشکل ہو جاتا ہے، اسے باد مخالف کہتے ہیں۔ اس وقت کشتی کے ڈوبنے کے خطرے رہتے ہیں، اس کے ٹوٹنے کے خطرے رہتے ہیں کیونکہ ہوا پانی کو اسٹرانگ بنا دیتی ہے، طوفان بنا دیتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا استعارہ ہے اور یہ تشبیہ ہے، گویا زندگی میری جا رہی ہے سیدھے رستے پر لیکن سامنے سے جو ہے وہ پریشانیاں، مصیبتیں، نفس و شیطان یہ باد مخالف کی طرح مجھے ادھر ادھر کیے جا رہے ہیں، کہیں میں برباد نہ ہو جاؤں، کہیں میری کشتی ٹوٹ نہ جائے۔ یا رسول اللہ لو خبر، پھر چلی باد مخالف لو خبر، ناؤ پھر چکرا گئی فریاد ہے۔ ناؤ یعنی کشتی پھر چکرا گئی، پھر گول گول گھومنے لگی، کہیں ڈوب ہی نہ جائے، آپ سے فریاد ہے کہ اس کشتی کو پار لگا دیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کھیل بگڑا ناؤ ٹوٹی میں چلا، کھیل بگڑا ناؤ ٹوٹی میں چلا، اے میرے والی بچا فریاد ہے۔ کھیل بگڑا یعنی میرا حال بگڑا، میری جو بھی پوزیشن ہے وہ بڑی خراب ہے یا رسول اللہ، میری ناؤ بھی ٹوٹ گئی، میری کشتی بھی ٹوٹ گئی گویا، اور میں تو گیا، میں تو ڈوبا، میں چلا، یا رسول اللہ آپ بچا لیجئے۔ اے میرے والی، والی یعنی مددگار، اے میرے والی بچا فریاد ہے، یہ میری فریاد ہے کہ آپ مجھے بچائیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں نا اپنے کلام، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ اسی کا ایک شعر ہے، منجدھار میں آ کے ناؤ ٹوٹی، دے ہاتھ کے ہوں میں پار آقا۔ منجدھار یعنی یہ طوفان کی ایک قسم ہے کہ یہاں پر آ کر کشتی ٹوٹ گئی میری، اب تو ڈوبنے ہی والا ہوں میں، یا رسول اللہ آپ مجھے بچا لیجئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، رات اندھیری میں اکیلا یہ گھٹا، رات اندھیری میں اکیلا یہ گھٹا، اے قمر ہو جلوہ گر فریاد ہے۔ قمر یعنی چاند، جب چاند چھپ جائے، بادلوں کی گھٹا اسے چھپا دے، رات بھی اندھیری ہو، بندہ بھی اکیلا ہو، کوئی ساتھی نہیں، اندھیری رات، چاند بھی ساتھ نہیں، بادلوں نے بالکل پیک کر دیا ہے، اندھیرا پھر اندھیرا، گھٹا ٹوپ ہو چکا ہے، ایسے میں یا رسول اللہ آپ بچا لیں گے تو میں بچ پاؤں گا، ورنہ فتنے کے زمانے نے حال بے حال کر دیا ہے، عقیدہ بچانا مشکل، ایمان سنبھالنا مشکل، عمل کرنا مشکل، بڑی بڑی پریشانی ہے۔ یا رسول اللہ آپ قمر ہیں، آپ چاند ہیں، اے قمر ہو جلوہ گر، آپ جلوہ فرما دیجئے، میری زندگی بن جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا، اے شافع امم شہزی جاہ لے خبر،
للہ لے خبر میری، للہ لے خبر. اسی کا شعر ہے کہ پہنچے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر. دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر. اسی کا شعر ہے منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نا بلد، منزل کڑی ہے رات اندھیری میں نا بلد. نا بلد یعنی انجان، جس کو راستے کا پتہ نہ ہو. اے خضر لے خبر میری، اے ماہ لے خبر. ماہ یعنی چاند. جیسے مولانا حسن رضا نے قمر کا لفظ استعمال کیا، اے قمر ہو جلوہ گر، فریاد ہے. اور یہاں اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اے خضر لے خبر میری، اے ماہ لے خبر. تو کیا خوبصورت انداز ہے کہ جب بھی ہم پھنسیں تو اپنے محبوب علیہ السلام کو یاد کریں، اپنے محبوب علیہ السلام سے فریاد کریں، وہ کرم فرمائیں گے تو ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں عہد جو ان سے کیا روز الست، عہد جو ان سے کیا روز الست، کیوں دل غافل تجھے کچھ یاد ہے. یہاں پر قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ اعراف میں رب کریم نے بیان فرمائی کہ جس میں سب ارواح کو اللہ پاک نے جمع فرمایا اور فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ذریت آدم سے خطاب فرمایا، ان کی ارواح سے جو ہے وہ گفتگو فرمائی اور ان سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا، ہم گواہی دیتے. تو ساری ارواح وہاں پر گواہی دے کر دنیا میں آئیں. تو گویا اس گواہی کی یاد کے لیے، اس کی ریممبرنس کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے کہ وہ جو عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہو اسے یاد کر لو اور کلمہ پڑھ لو. اور وعدہ تھا کہ اللہ کو مانیں گے، اس کے رسول کو مانیں گے. تو جو عہد کیا وہ گویا اللہ سے بھی تھا اور رسول سے بھی تھا کہ آپ کو بھی مانیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ عہد جو ان سے کیا روز الست، اس دن الست والے دن، یعنی عالم ارواح میں جس دن یہ بات ہوئی الستو بربکم والے دن، کہہ رہے ہیں جو عہد ان سے کیا، کیوں دل غافل تجھے کچھ یاد ہے؟ اے غافل دل تجھے کچھ یاد ہے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تو آپ کی مانوں گا، میں کلمہ پڑھوں گا، میں آپ کی فرما برداری کروں گا، رب کو مانوں گا، رب کی فرما برداری کروں گا، کیونکہ حضور کی فرما برداری عین رب ہی کی فرما برداری ہے. تو اپنے دل سے کہہ رہے ہیں اے دل غافل تجھے کچھ یاد ہے. گویا یہ آپ بات تو اپنی کر رہے ہیں لیکن یہ دنیا بھر کے ہر انسان کے لیے شعر ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کہ اے دل غافل تو ذرا سوچ، تو بھی تو تھا اس میں. اگر تو نے کلمہ نہیں پڑھا تو کلمہ پڑھ لے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لے اور رب کریم پر ایمان لے آ اور کلمہ پڑھ لے، تو گویا تو نے جو وعدہ وہاں کیا تھا وہ وعدہ وفا ہو جائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں اس کلام کے بقیہ اشعار کی تشریح سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل